اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ انسان پیدا فرمانے کے بعد اس ذات باری تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کر کے اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ معزز سامعین، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان بڑا ہوتا ہے اور ویسے ہی اس کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو ازواجی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، یہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ انسان کے پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، خصوصاً اپنی شریک حیات یعنی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی ازواجی زندگی شروع ہوتی ہے، اسلام کی طرف سے کچھ حقوق مرد پر لاگو ہوتے ہیں اور کچھ بیوی پر۔ اگر دونوں اپنے حقوق احسن طریقے سے نبھاتے ہیں تو ان کی ساری زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے اور ان کے ہاں ایک بہترین نسل کی پرورش پروان چڑھتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم چند ایسی باتوں کا ذکر کریں گے کہ اگر بیوی ان کو احسن طریقے سے انجام دیتی ہے تو ان کی وجہ سے خاوند اور بیوی میں پیار، محبت اور اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ چند باتیں کون سی ہے، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، بیوی کو چاہیے وہ اپنے خاوند کا اعتماد حاصل کرے۔ نمبر 2، اپنے خاوند کو محبت سے تسخیر کرے۔ نمبر 3، لگائی بجھائی اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں سے پرہیز کرے۔ نمبر 4، اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 5، اپنے خاوند کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک رکھے۔ نمبر 6، اپنے خاوند کے رشتہ داروں کے ہاں صلح رحمی کی نیت سے جائے اور اپنے پردے کا خاص خیال رکھے۔ نمبر 7، اپنے خاوند کو پریشانی کے وقت تسلی دے۔ نمبر 8، اپنے شوہر کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتی رہے کیونکہ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ نمبر 9، اپنے گھریلو کام کو وقت پر سمیٹنے کی عادت ڈالے اور آج کا کام کل پر مت چھوڑیں۔ نمبر 10، اپنے گھر کی صفائی کا خاص خیال کرے اور گھر کو ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھے۔ نمبر 11، اپنے خاوند کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا کرے۔ نمبر 12، خاوند کے گھر لوٹنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے۔ نمبر 13، خاوند کی ضرورت پوری کرنے میں کوئی تردد نہ کریں۔ نمبر 14، اپنے دل کا غم فقط اللہ کے آگے بیان کرے اور اگر ضروری ہو تو خاوند سے ضرور شیئر کرے۔ نمبر 15،
اگر خالق عز و جل کی نافرمانی ہوتی ہو تو ایسی باتوں میں مخلوق کی اطاعت ہرگز نہ کرے۔ معزز سامعین، یہ چند ایسی باتیں تھی کہ جن پر اگر عورت عمل کرے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی ازواجی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔